اما بعد، گھریلو اور خاندانی رویے کے سلسلہ وار پروگرام کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے بیٹیاں باعث رحمت۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں دکھائی دی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہی تھی، اور وہ فرماتی ہیں ما کانت تخطئ مشیتها مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چلنے کا انداز بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تھا۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چل کر آ رہی تھی۔ فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، ان کا استقبال کیا اور فرمایا اہلاً بابنتی، اور پھر اپنی جگہ پر جہاں آپ تشریف رکھتے تھے ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ مسلم شریف ہی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ، کہ جس کسی شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ یوں قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یوں میرے ساتھ قریب ہوگا۔ بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کی پرورش، ان کے ساتھ حسن سلوک جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کا سبب ہے۔ آج اگر کسی سے یہ کہا جائے کسی مسلمان سے کہ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہو جائے، تو ظاہر ہے ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے حضور کی رفاقت اور حضور کی صحبت نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو نسخہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ یہ کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، جب میں نکلی تو ایک خاتون تھی اور اس کے ساتھ اس کی دو چھوٹی بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ گھر کے اندر آئی اور مجھے کہا کہ کئی دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، اگر کچھ کھانے کا ہو تو ہمیں دے دیجیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے گھر میں بہت تلاش کیا تو سب کچھ چھاننے کے بعد مجھے 3 کھجوریں ملیں، تو وہ 3 کھجوریں میں نے اس عورت کی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری بیٹی کو، اور ایک کھجور اس خاتون کو دے دی۔ تو وہ 2 بچیوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھانے کے بعد رونا شروع کر دیا، تو اس والدہ نے اپنی وہ کھجور 2 حصے کر کے آدھا حصہ ایک بیٹی کو دے دیا اور آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کے اس کام پر بہت تعجب ہوا، مجھے بہت اچھا لگا اس کا یہ کام۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اس عمل نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن وسقاہن وکساہن کن لہ حجاب من النار، کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان 3 بیٹیوں کی وہ پرورش کرے، ان کو کھلائے، ان کو پہنائے، ان کی اچھی تربیت کرے، قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جائیں گی۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نجات کا عشرہ کہلاتا ہے، تو نجات اس عشرے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن کچھ اسباب نجات بھی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالی انسان کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کی جائے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی رویہ نہ روا رکھا جائے۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا انبیاء بیٹیوں کے والد ہوا کرتے تھے، انبیاء کی اولاد میں بیٹیاں ہوا کرتی تھی۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا اور بیٹیوں کا اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنا، بیٹیوں کی جو محبت والدین کے ساتھ ہوتی ہے وہ بیٹوں کی نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے، ہم میں سے ہر شخص نے اس کا بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ جو بچی ہوتی ہے، چھوٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کا نہ صرف یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ بلکہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بڑا محبت اور شفقت والا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی چھوٹی بچی کے کسی بھائی کو تکلیف دے دیں، اس کو آپ ماریں یا اس کو ڈانٹیں، تو شاید وہ بچہ بعد میں روئے اور وہ چھوٹی بچی جو اس کی بہن ہے وہ اس سے پہلے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹیوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت، مودت کے جو جذبات اپنے والدین کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہ لڑکوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے لڑکیوں کی پیدائش کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ آج کل معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں، اور بسا اوقات ہمارے مسلمان مرد اور زیادہ تر مسلمان عورتیں، مسلم خواتین اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کیا حالات تھے، اور صرف عرب کے حالات نہیں، آپ پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں کہ کہاں پر اور کن کن تہذیبوں میں جو دنیا کی متمدن تہذیبیں کہلاتی تھی، ان تہذیبوں کے اندر عورتوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا جاتا تھا اور کس طرح ان سے سلوک کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب کسی کو بتایا جاتا کہ تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غم اور پریشانی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا، ظل وجہہ مسودا، اور اس کا غصہ، اس کا غضب ایسا ہوتا تھا کہ وہ دیدنی ہوتا تھا، اس قدر وہ غضبناک ہو جاتا تھا کہ آپے سے باہر ہوتا تھا اور قوم سے منہ چھپائے پھرتا تھا کہ اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ لوگ مجھے کہیں گے اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر وہ پریشان ہوتا تھا کہ اگر اس کو زندہ رکھتا ہوں تو ذلت ہے، اور اگر زندہ نہیں رکھتا تو پھر ایک ہی حل ہے کہ اس کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اس زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اس کے والدین کو جنہوں نے اس کو زندہ درگور کیا، ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا قصور تھا، کس قصور کے بدلے میں تم کو قتل کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی، تو آپ نے عورتوں کو جو حقوق دیے وہ دنیا کے کسی مذہب، دنیا کی کسی تہذیب نے نہیں دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، آپ نے اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی اور فرمایا کہ میری بیٹی کو میری اس قمیص کے اندر آپ کفن دیجیے۔ تو آپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جو رویہ تھا اور آپ کا حسن سلوک کا جو انداز تھا، اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ قرآن کریم سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان کی بادشاہت بھی، زمین کی بادشاہت بھی، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں لڑکی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکا دیتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی اولاد میں صرف بیٹیاں تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی اولاد میں صرف لڑکے تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کسی کو عطا کرتا ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اولاد عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس کو بیٹی عطا کرے، جس کو بیٹا عطا کرے۔ یہ دنیا کے اندر کسی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا ہوا تو گویا وہ اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کے ہاں بیٹی ہوئی تو وہ اللہ کے ہاں کم معزز ہے، ایسی بات بالکل نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں میرے قریب نہیں کر سکتی۔ جو قریب کرنے والی چیز ہے اللہ کے، وہ ہر انسان کا اپنا عمل ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر اس کا عمل ٹھیک ہوگا، اعمال صالحہ کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا یہ تصور اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں فضیلت حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کفار تانا دیا کرتے تھے، وہ یہی تانا دیا کرتے تھے کہ ان کی تو کوئی نرینہ اولاد ایسی ہے نہیں جو بالغ ہو گئی ہو، جو بڑی ہو گئی ہو، ان کی تو ساری اولاد بیٹیاں ہیں، ان کے جانے کے بعد تو کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا نام تو قیامت تک لوگ لیتے رہیں گے، ورفعنا لک ذکرک، لیکن جو تمہارے دشمن ہیں یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام وہ محمد ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نرینہ اولاد بڑی نہیں، آپ کی بیٹیاں تھیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری۔ آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تھے، تو آپ کا نام رہتی دنیا تک اللہ نے باقی رکھا اور آپ کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیا۔ تو یہ بھی کوئی سبب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نہ ہو تو اس کا نام و نشان باقی نہ رہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جو کام آتی ہیں، تین چیزیں کام آتی ہیں، یا کوئی صدقہ جاریہ، کہیں کنواں کھدوا دیا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کوئی صدقہ جاریہ مسجد بنوا دی، یا ایسا علم جس سے اس کی وفات کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں، اور یا نیک اولاد۔ وہ نیک اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر اولاد لڑکے ہوں لیکن وہ بدعمل ہوں، بے عمل ہوں، تو ان کے ہونے سے نہ ہونا ان والدین کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بسا اوقات والدین یہ دعا مانگتے ہیں، عافیت کی دعا مانگے بغیر، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، اس کے مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں، انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ نیک اولاد کی، نرینہ صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن صالح اولاد کی دعا مانگے اپنی عافیت کے ساتھ۔ جو دعا مانگے اس کے اندر یہ دعا ضرور شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے، صالح اولاد، رب ہب لی من الصالحین۔ تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹیاں اگر ہوں گی تو کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا،
یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر آپ اپنا نام اللہ کی بارگاہ میں باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے آپ کے جانے کے بعد بھی، تو آپ اپنی بچیوں کی پرورش بھی اگر اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تب بھی آپ کا اعمال نامہ جاری رہے گا۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن یہ انسان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ ایک واقعہ گزشتہ دنوں پڑھنے کو ملا، ایک صاحب تھے تو ان کی 6 بیٹیاں تھیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہاری 7ویں بیٹی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بھی بڑا رواج ہے، عورتوں کو بلیم کیا جاتا ہے، عورتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا کام ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور ہمارا معاشرہ عورت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اور اسی بنا پر جھگڑے ہوتے ہیں، اسی بنا پر لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی بنا پر پھر عورت کے ساتھ ظلم و تشدد کا معاملہ رکھا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پھر عذاب کا کوڑا برساتے ہیں تو پھر انسان یہ سوچتا ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے۔ وہ گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جن کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ تو وہ صاحب انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ کہا، تو اس کے بعد جب سوئے تو رات کو خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، روز محشر برپا ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے، فرشتے مجھے اٹھا کر لے گئے، جہنم کے ایک دروازے پر گئے تو میری ایک بیٹی کھڑی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ ہمارے والد ہیں اور ان کو آپ جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ دوسرے دروازے پر لے کر گئے تو دوسری بیٹی کھڑی تھی، تیسرے دروازے پر لے کر گئے تو تیسری بیٹی کھڑی تھی، اس طرح 6 دروازوں پر لے کر گئے۔ اب میں سوچتا رہا کہ میری تو 7ویں کوئی بیٹی نہیں، اگر 7ویں بیٹی ہوتی تو 7واں دروازہ بھی بند ہو جاتا اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت میری اندر کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ اسی طرح ایک صاحب، یہ حقیقی واقعہ ہے، ایک شخص نے بیوی سے کہا کہ اگر ابھی تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ یہ بچہ اس وقت اس دنیا میں موجود ہے، یہ زمینی حقیقت ہے، تو اس کے ہاں جب ولادت ہوئی، بیٹی کی ولادت ہوئی، اور بیٹی کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے۔ اگر اللہ تعالی نے بیٹی کی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا، پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں لڑکی کا ذکر پہلے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں پہلی اولاد لڑکی ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے بابرکت ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے لیے برکت اور سعادت کی بات ہے اور فضیلت کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا اور پھر بیٹے کا تذکرہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو دونوں عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عطا ہو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہمارا فرض، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور پھر ایک لڑکی کی، ایک بچی کی دینی تربیت اور دینی تعلیم اس کو فراہم کرنا اور زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر آپ ایک لڑکی کو تعلیم دے دیتے ہیں تو وہ پوری نسل کی تربیت کرتی ہے۔ عورت کی جو ذمہ داری شریعت نے مقرر کی ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ ایک عورت جب دیندار ہوتی ہے تو اس کے بچے دیندار ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں دیندار ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خصوصیت کے ساتھ بچوں کو بھی دینی تربیت دیں، بچوں کو بھی تعلیم دیں، لیکن بچیوں کی دینی تربیت اور دینی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں،
تب جا کر آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے اندر نیک لوگ آنا شروع ہوں گے، اور آہستہ آہستہ جا کر ہمارا یہ معاشرہ ایک مسلم معاشرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ بنے گا۔ ہمارے ہاں بہت ساری غلط روایات، بہت ساری رسومات اس طرح کی پائی جاتی ہیں جو وہی زمانہ جاہلیت کی یا ہندوانہ رسومات ہیں۔ بعض معاشروں کے اندر، ہمارے ہاں بعض معاشروں کے اندر اب بھی لڑکی کی پیدائش کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور اسی کی بنا پر جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر اس کا ذمہ دار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ نہ مرد کے بس کی بات ہے، نہ عورت کے بس کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جو عطا کرے۔ اسی طرح دوسرا معاملہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ لڑکیوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے تو ان کا حق ہے، اور شادی کے بعد بیٹیوں کا کوئی حق والدین کے گھر میں نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بیٹیوں کا جس طرح شادی سے پہلے والدین کے ساتھ حق ہے، اسی طرح شادی کے بعد بھی والدین کے ساتھ ان کا حق ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، تو آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، کان بینی و بینہ شیء، کہ ہمارا آپس میں کچھ تھوڑی سی تلخی ہو گئی ہے، اس لیے وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے زمین پر۔ آپ نے فرمایا، قم یا ابا تراب۔ آپ نے ان کو اٹھایا، گھر لے کر گئے، ان کی صلح کروائی، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ بڑے خوش تھے، تو ہم نے پوچھا کہ آپ کی خوشی کی وجہ؟ آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کو خوش دیکھ کر آ رہا ہوں جن کو خوش دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کا حق شادی کے بعد بھی ہے، ان کا خیال شادی کے بعد بھی رکھا جائے، ان کے جو حقوق والدین پر عائد ہوتے ہیں ان کے وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم معاشرتی مسئلہ کہ بیٹیوں کو تربیت کے دوران بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ان کا ایک بیٹا آیا، انہوں نے ان کو اپنی ران پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی چھوٹی بیٹی آئی، انہوں نے ان کو زمین پر بٹھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر یہ ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو، ایک جیسا سلوک کرو۔ اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ امتیازی سلوک کریں گے تو اس کا اثر ان کی زندگی پر ہوگا۔ آگے جب وہ بڑھیں گے، ان کی تربیت جب آپ نے اس انداز سے کی، ان کا معاملہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ اور معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ اور اس کا دوسرا بہت برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح والد کی وفات کے بعد بہنوں کو میراث سے محروم کرنا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور بن چکا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بیٹیوں کو، بہنوں کو حق نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں یا ہمارے ساتھ رشتہ نبھاؤ یا پھر میراث سے اپنا حق لے لیجیے۔ اس میراث کو دبانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ شراب پیتے ہیں۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، اسی طرح بیٹیوں کا، بہنوں کا حق دبانا حرام ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے جو ان کا حق ہے، ان کا حق ان کو دیا جائے۔ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں، لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ کمزور ہیں۔ ناقصات العقل والدین، وہ کمزور ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کی جسمانی ساخت اس انداز سے بنائی ہے کہ مرد کے مقابلے میں وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو جو بڑا ہو، جو طاقتور ہو، جو زوراور ہو، اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں پہ شفقت کا معاملہ کرے، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا،
بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا، اکرام کا، حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، نہ یہ کہ ان کو نظر انداز کیا جائے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہمارے معاشرے کے اندر اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے اور ہمارے رویوں کو دیکھا جائے تو بالکل اسلامی تعلیمات سے متصادم نظر آتے ہیں ہمارے رویے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے اگر کسی جگہ پر مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، مرد کو نگران بنایا ہے، تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہے. تو یہ تو دنیا کا اصول ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے. اب ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے، تو کمپنی کا مالک اور چوکیدار اس کا سٹیٹس ایک ہی ہونا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں ایک ہی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام جو مساوات کا درس دیتا ہے وہ عدل و انصاف کے اندر، کہ اگر کوئی نیک عمل مرد کرتا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اسی جتنا ثواب ایک عورت کو ملتا ہے. کوئی گناہ، کوئی جرم اگر کوئی مرد کرتا ہے تو جتنا گناہ کا عذاب اس مرد کو ہے اتنا ہی عذاب اس عورت کو ہے. بلکہ بہت سارے مقامات پر شرعی حدود کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کے لیے بہت نرمی ہے مردوں کے مقابلے میں. تو اس لیے ہمیں دین کے قریب آنا چاہیے. مردوں کا فرض بنتا ہے، والدین کا فرض بنتا ہے کہ بیٹیوں کو اچھی تربیت دیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اور بیٹیوں کی اور لڑکیوں کی اور خواتین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے خود کو روشناس کریں، خود بھی دینی تعلیم حاصل کریں، خود بھی دینی تربیت حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی دینی تربیت دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.